मौलवी साहब पछता रहे हैं कि पाकिस्तान के कार मेकर्स ने उनके साइज की डिग्गी बनाई होती, वो भी वज़ीर आज़म हो जाते। डरते किस बात से हो तुम? लॉन्ग मार्च है, ये बर्गर मार्च नवाज शरीफ वाला नहीं है। वो हुक्मरान अगर इतने बहादुर हैं तो मैं उनको कहता हूं तुम फैजाबाद क्रॉस करके मुझे दिखा दो। पूरे पाकिस्तान की गाड़ी है, उसको भी इन्होंने न्यूट्रल पे लगा दिया। तो एक लाया गया था बनारसी ठग लंदन से पकड़ के, जाली नायाली करवाई, उस जाली नायाली का भी उनको कोई फायदा नहीं हो सकता। साइफर ज़्यादा इम्पोर्टेड हुकूमत की नहीं। इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा उसका ये है कि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर मोस्ट पॉपुलर लीडिंग हैसियत में लोगों की पूरी जिम्मेदारी से आइन और कानून के मुताबिक रहनुमाई करने वाला लीडर मौजूद है। उसका दूसरा हिस्सा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, हमारे सपोर्टर्स और हमदर्द, और पाकिस्तान की यूथ और फैमिलीज, वो सारे के सारे इंतहाई जिम्मेदारी से आइन और कानून के मुताबिक एहतजाज करते हैं। और उसका तीसरा सबब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो लोग जो पाकिस्तान को अभी तक धक्का मार के श्रीलंका बनाना चाहते हैं, उनके और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके दरमियान खड़ी है। वरना ये मुल्क पूरी दुनिया से जो लाए गए थे जराइम पेशा लोग, जिसमें मफरूर हैं, जिसमें मतलूब हैं, जिसमें अंडर ट्रायल हैं, जिसमें सज़ा याफ्ता हैं, आज की दुनिया की नहीं, जब से नेशन स्टेट्स बनी हैं, पूरी दुनिया की तारीख में कभी भी कोई ऐसी काबीना नहीं आई जिसके सारे चेहरे दागदार हों। अब उन्होंने अपने दाग छुपाने के लिए और धोने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनों के खिलाफ और लीडरशिप के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इतने मुकदमे इस्लामाबाद की तारीख में सारे वज़ीर आज़मों के खिलाफ मिल के भी नहीं दर्ज हुए जितने एक इमरान के खिलाफ उन्होंने दर्ज किए। वो तड़प रही है इम्पोर्टेड हुकूमत, और जिन्होंने इम्पोर्ट करके बिठाया है उसको, वो सारी ताकतें साइफर से शुरू करके साजिश तक कि किसी तरीके से इमरान खान को सियासत से दूर कर दिया जाए। उन्होंने जो जाली नायाली करवाई, उस जाली नायाली का भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, इसलिए कि हर गुजरने वाले दिन के साथ पाकिस्तान मुश्किलात में फंसता जा रहा है, महंगाई आसमान की तरफ जा रही है और मईशत ज़मीन पे गिर चुकी है। वो जो एक लाया गया था बनारसी ठग लंदन से पकड़ के, और वो कहते थे कि डॉलर की कीमत कम करेगा। आप में से ना मैं ना आप कोई भी डॉलर इस्तेमाल नहीं करता। हमें तो सस्ती रोटी चाहिए, सस्ता आटा चाहिए लोगों को। लोगों की तनख्वाह ये नहीं बढ़ा सके, महंगाई इन्होंने बढ़ा दी, लोगों को रिलीफ नहीं दे सके, तकलीफ के लिए सारी खाने पीने की चीज़ें बढ़ा दी। दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ, इन्होंने पेट्रोल वहाँ पहुँचा दिया कि जहाँ से अब पेट्रोल की बजाय आप सड़कों पे देखें, पहले मोटरसाइकिल वाले पेट्रोल बंद करके धक्का लगा के चलाते थे, अब गाड़ियों वाले भी वही कर रहे हैं, न्यूट्रल करके गाड़ी चलाते हैं। और ये जो पूरे पाकिस्तान की गाड़ी है, उसको भी इन्होंने न्यूट्रल पे लगा दिया है। उसका नतीजा ये निकला है कि मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है। आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च टू फ्रीडम शुरू हो रहा है, और उसको रोकने के लिए जो इस्लामाबाद के गोलड़ा मोड़ से लेके जो तरामड़ी मोड़ तक बैठे हुए हैं, वो हुक्मरान अगर इतने बहादुर हैं तो मैं उनको कहता हूं तुम फैजाबाद क्रॉस करके मुझे दिखा दो। मैं उनको कहता हूं तुम तरनोल क्रॉस करके मुझे दिखा दो। मैं उनको कहता हूं तुम बाराकऊ क्रॉस करके मरी की तरफ मुझे दिखा दो। इतने बहादुर और सारी दुनिया को गिरफ्तार कर रहे हो। और मैं इस मरहले पे बहुत शदीद मुज़म्मत करना चाहता हूं कि अभी सहाफ़ी
اپنے ایک صحافی بھائی کا جنازہ کندھے پہ اٹھا کے جا رہے تھے اور اس کے جو تربت ہے اس کے اوپر رکھے ہوئے پھول خشک نہیں ہوئے تھے اور مٹی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ 78 سالہ چودھری غلام حسین کو اٹھا لیا گیا اور کہتے ہیں کوئی 20 سال پرانا کیس ہے۔ پاکستان اس وقت 30 سے 40 یا 50 ایلیٹ ان کے قبضے میں ہے، جو سمجھتے ہیں ایلیٹ سمجھتے ہیں پاکستان کے مالک وہ ہیں، 22 کروڑ ان کے کرایہ دار ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آزادی مارچ انشاءاللہ العزیز لاہور سے چلے گا اور یہ کوئی لانگ مارچ ہے، یہ برگر مارچ نواز شریف والا نہیں ہے کہ کسی کو فون آ جائے گا کہ واپس چلے جاؤ، ہم نے تمہارا مطالبہ مان لیا ہے۔ ہمارا مطالبہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ عمران خان نے کسی دوسری بات پہ کوئی مذاکرات کسی کے ساتھ نہیں کیے، ایک بات پہ مذاکرات کیے اور بار بار کہتے تھے مذاکرات کرو۔ مذاکرات کیے ہم نے الیکشن کی نئی تاریخ کے اوپر۔ ساری دنیا کے اندر ایک ہی پارلیمنٹ جو ہے اس کے عرصے میں تقریباً 4 برطانیہ کے اندر وزرائے اعظم بدل چکے ہیں۔ تو کیا برطانیہ کا بیڑا غرق ہو گیا؟ برطانیہ اور آگے جائے گا، اس لیے کہ وہ لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ کریں۔ 30-40 کا ایلیٹ برطانیہ کا فیصلہ نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے وہ صرف اور صرف پیسے یہاں سے پاکستان کو چراگاہ سمجھ کے کماتا ہے، منی لانڈرنگ کرتا ہے، پیسے ان کے باہر چلے جاتے ہیں۔ ان کے صرف وہ خود نہیں، ان کے بھائی نہیں، ان کے سمدھی نہیں، ان کے داماد نہیں، ان کی بہویں نہیں، ان کے بھی بچے، ان کے بیٹے نہیں، ان کے بہنوئی نہیں، ان کے بھی بچے، اور بلکہ ان کے بچوں کے بچوں کے بھی بچے، وہ سارے کے سارے باہر ہیں۔ یہ سوال تو بنتا ہے کہ نواز شریف نے پوری زندگی کیا نوکری کیا جس کی وجہ سے اتنے پیسے اس کو مل گئے، جو کیمرہ مین کو نہیں مل سکتے، جو این ایل ای کو نہیں مل سکتے، جو وکیل کو نہیں مل سکتے، جو ناظم کو نہیں مل سکتے، جو میئر کو نہیں مل سکتے۔ کہاں سے آئے یہ پیسے؟ یہ سوال تو بنتا ہے۔ اور پھر اس کی اگلی نسل کے پاس کہاں سے عیاشی کے لیے پیسے آئے، اور پھر اس کے پاس اس سے اگلی نسل کے لیے بھی۔ یہ وہ حالات ہیں جن میں یہ مارچ بہت ضروری ہے، اور مارچ انشاءاللہ العزیز ہر قیمت پہ ہوگا، پرامن ہوگا، اور اس میں لاکھوں لوگ نہیں آ رہے، ملینز کے حساب سے لوگ آپ دیکھیں گے، ملینز کے حساب سے۔ اور ہم بالکل بھی نہ کسی سے ڈرے گی پاکستان کی قوم۔ کل ارشد شریف کے جنازے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ لوگوں نے خوف کا بت توڑ دیا ہے، لوگ خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ تیسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو فوری طور پہ ایک منتخب اور نمائندہ حکومت کی ضرورت ہے، سائفر زدہ امپورٹڈ حکومت کی نہیں۔ ڈرتے کس بات سے ہو؟ تم کہتے ہو بڑے پاپولر ہیں، 20 سیٹوں میں ہم نے تمہیں ہرا دیا، ایک سیٹ تم نے 2 دن گنتی کرتے کرتے کہا ہم 45 ووٹوں سے جیت گئے۔ گنتی کرو نا اس کی بھی۔ دوسرا الیکشن ہوتا ہے، ایک سیٹ چوری ہوتی ہے، 6 سیٹیں عمران خان جیتتا ہے۔ اب میں نے نعرہ لگایا تھا 2/3 پی ٹی آئی، اب وہاں سے آگے جا چکی ہے بات انشاءاللہ۔ جب مارچ آئے گا تو جو اونچی بلڈنگوں پہ بیٹھے ہوئے کبوتر ہیں اسلام آباد میں، ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ان کی آنکھیں بند کرنے سے لوگ واپس نہیں جائیں گے۔ اور جہاں تک اسلام آباد کے اندر یا کسی اور جگہ امنی کا تعلق ہے، کوئی بھی اگر خدا نخواستہ واقعہ ہوتا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ کار خاص والے جن کو سفید کپڑوں میں پتھر مارنے کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ ہوں گے، تحریک انصاف نہیں ہوگی۔ کل بھی آپ نے دیکھا کتنی بڑی تعداد میں، پہلی دفعہ میں نے دیکھا اپنی زندگی میں، بچے تھے ارشد شریف کے جنازے میں، خواتین تھیں ارشد شریف کے سفر آخرت میں، فیملیز تھی ارشد شریف کے سفر آخرت میں۔ پہلی دفعہ میں نے دیکھا مختلف سروسز سے تعلق رکھنے والے لوگ، آپ نے بھی دیکھا کہ وہ پھول لائے ہوئے تھے شہید کے جنازے پہ ڈالنے کے لیے۔ تو اس لیے یہ میں آخری دفعہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مرضی ہو جائے، ہم نہ آئین ٹوٹنے دیں گے نہ قانون توڑیں گے۔ جو مرضی ہو جائے
ہم اپنی تاریخ اور روایت کہ ہم پرامن مظاہرے اور پاکستان کی تاریخ کے نہیں، جنوب مشرقی ایشیا کے سب سے بڑے مظاہرے ہم کرتے ہیں۔ 6 مہینے سے عمران خان نے جلسے کیے ہیں، کسی جگہ کوئی گڑبڑ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ عمران خان کے ساتھ ووٹرز ہیں۔ جہاں پہ دوسرے منی لانڈرنگ والے ہیں، وہاں وہ 3 بھی ہوں تو گڑبڑ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ سر، کل پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ جھوٹ کے ملتے ہیں اور غیر آئینی مطالبات کرتے ہیں۔ ہم نے وہ آپ نے کہا چھپ کے ملنا، تو مولوی صاحب بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے کار میکرز نے ان کے سائز کی